اسپتالوں کو ہدایت کی گئی کہ ان کے ریکارڈ تلف کر دیے جائیں، وہ سب کچھ ہم قوم کے سامنے رکھیں گے اور دنیا کے سامنے رکھیں گے. کس طرح ہمارے لوگوں کو اغوا کیا جاتا ہے اور اغوا کرنے کے بعد کیا ان کی حالت ہوتی ہے. انتظار حسین پنجوتا کا معاملہ آپ کے سامنے، اسی طرح بیسیوں معاملات اور ہیں جن کو آپ نے کور کیا ہے میڈیا میں، اور سینکڑوں ایسے ہیں جن کو آپ نے کور نہیں کیا. یہ تمام جو ہمارے اغوا شدگان ہیں، ابڈکٹیز ہیں، ان کا مقدمہ ہم قوم کے پاس لے کے جائیں گے، کیونکہ عدالتوں میں تو کچھ ہوتا نہیں. وہاں ہر ادارہ آ کے کہتا ہے کہ وہ شاید چلے گئے، کہیں سیر کرنے چلے گئے، شاید کسی نے دشمنی کی بنیاد پہ ان کو غائب کر دیا، جبکہ حقیقت ہم سب جانتے ہیں. تو یہ تمام باتیں ہم قوم کے سامنے بھی رکھیں گے، ہم پوری دنیا کے سامنے بھی رکھیں گے، اور ہم پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں اپنی اس جد و جہد سے. تو خان صاحب کا یہ پیغام آپ تک پہنچانا ضروری تھا میرے لیے. خان صاحب نے آج تنظیمی سطح پہ بھی کچھ فیصلے کیے ہیں. صوبہ خیبر پختونخوا میں وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور کی درخواست پہ انہوں نے فیصلہ کیا ہے کہ علی امین صاحب چونکہ صوبے کے معاملات جو انتظامی معاملات ہیں ان میں جتے ہوئے ہیں، وہاں لا اینڈ آرڈر کی بھی ایک سچویشن ہے، کرم کا معاملہ آپ کے سامنے ہے، تو وہ بطور وزیر اعلیٰ اپنے فرائض انجام دیں گے، تندہی سے دیں گے، دے رہے ہیں. اور خیبر پختونخوا صوبے میں پی ٹی آئی کی جو قیادت ہے وہ جنید اکبر صاحب کریں گے بطور صدر. ایک یہ ان کا آج فیصلہ ہے. دوسرا، ہم انتظامی سطح پہ تبدیلیاں کریں گے. انتظامی سطح پہ پارٹی کو متحرک کرنے کے لیے عہدیداران بھی آئیں گے، کچھ ضلعوں میں کچھ علاقوں میں تبدیلیاں بھی ہوں گی. عالیہ حمزہ صاحبہ کو خان صاحب نے اہم ذمہ داری دی ہے، اس کا تعین بھی اور نوٹیفیکیشن ہم چند دنوں میں کر دیں گے. یہ بڑے معاملات تھے جو آپ کے سامنے رکھنا ضروری تھا، اور یہ مواد جو ہم نے پیش کیا ہے یہ میں چاہوں گا آپ سب کو مل جائے. ہم اس کی پی ڈی ایف بنا کر ہم اس کو ویب سائٹس پہ بھی ڈالیں گے جہاں سے یہ ڈاؤن لوڈ آپ کر سکیں گے، اس کو وہاں جا کر دیکھ بھی سکیں گے. یہ جو ایک مذاق بنا دیا گیا تھا کہ گولی نہیں چلی، یہ مذاق اب کوئی نہیں آئندہ کر سکے گا. تو ہم اس بارے میں بالکل واضح ہیں، یہ حقیقت ہم قوم کے سامنے رکھیں گے اور دہراتے رہیں گے. شبلی صاحب. شکریہ جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سلمان اکرم راجہ صاحب نے اکثر باتیں کر دی ہیں. میں اس میں یہ چیز ایڈ کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں، پاکستان تحریک انصاف اس ملک کی سب سے بڑی سیاسی جماعت ہے. اس کا لیڈر اس ملک کا مقبول ترین لیڈر ہے. الیکشنز میں 8 فروری کو پاکستان کی عوام نے اس بات کا ثبوت دیا کہ وہ کہاں پہ کھڑے ہوئے ہیں. جو ہماری پارٹی کے ساتھ، ہمارے ورکرز کے ساتھ، ہماری لیڈرشپ کے ساتھ پچھلے 2-2.5 سال سے ہو رہا ہے، اس کی پاکستانی سیاست میں، پاکستانی سیاسی تاریخ میں اس کی کوئی نظیر نہیں ملتی. لیکن چونکہ ہم ایک سیاسی جماعت ہیں اور ہماری وجود کا مقصد اس ملک میں آئین اور قانون کی حکمرانی کو قائم کرنا ہے، ہم نے ہماری سیاست اسی محور میں گھومتی ہے. اور ہم جو بھی کر رہے ہیں، ہماری جو سیاسی جدوجہد ہے، اس میں ہم نے ماریں بھی کھائیں، شہادتیں بھی ہوئیں ہماری، اور ہر طرح کی ظلم و بربریت کا سامنا کیا. اس کا بنیادی مقصد یہی تھا کہ ہم ایک ایسی سیاسی جماعت جو کہ پورے پاکستان پہ حاوی ہے ان ٹرمز آف کوریج، کہ یہ ایک کسی علاقائی جماعت نہیں ہے. یہاں کی ہم نے ہر جگہ سے الیکشن جیتا ہے، ہماری نمائندگی ہے پارلیمنٹ میں بھی، ہم ایک بہت اہم حیثیت رکھتے ہیں. ہمارا مینڈیٹ چرایا گیا، اس کے باوجود ہماری جو اکثریت ہے وہ اتنا وزن رکھتی ہے کہ باوجود اس کے کچھ جسم کے حصے کاٹ دیے گئے ہیں، پھر بھی وہ ایک سب سے بڑی اور متحرک سیاسی جماعت ہے. پاکستان میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کا اثر پاکستان کی معیشت پہ ہو رہا ہے، کیونکہ سیاسی عدم استحکام ہے. جب پارلیمنٹ مکمل نہ ہو، سینٹ میں ایک صوبے کی نمائندگی نہ ہو، پبلک اکاؤنٹ کمیٹی تو چلیں لے دے کے کل ہو گئی، لیکن ابھی بھی جو پارلیمنٹ ہے وہ مکمل نہیں ہے. اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر اس ملک نے کوئی
ترقی کرنی ہے یا اس ملک میں امن آنا ہے، اس ملک میں جو ہماری نوجوان نسل ہے ان کا کوئی مستقبل کی کوئی امید کی کرن نظر آنی ہے، تو وہ صرف ایک جمہوری عمل کے تحت ہو سکتی ہے. اور اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے باوجود اس سے کہ پھر میں کہوں گا کہ مارے ہم نے کھائیں، شہادتیں ہم نے اٹھائیں، پھر بھی خان صاحب نے کہا کہ ہمیں مذاکرات بھی کرنے چاہیے، کہ الٹیمیٹلی مذاکرات ہی اس پوری جو کرائسس ہے اس کا حل ہے. لیکن یہاں پہ پھر کیا ہوتا ہے کہ جو حکومت جو کہ ایک اخلاقی جواز بھی نہیں رکھتی، وہ لیت و لال سے پہلے کام لیتی رہی، اس کے بعد مختلف بہانے، اس کے بعد پھر جب بن گئی چیز تو ہمیں آپ رائٹنگ میں دیں، وہ بھی دے دیا، ٹی او آرز بھی دے دیے. لیکن چونکہ بدنیتی تھی، بدنیتی ہے، کیونکہ ان کو معلوم ہے کہ کوئی بھی سلوشن جب ہوگا تو وہ اقتدار میں نہیں رہ سکیں گے، کیونکہ جس چیز کے پیچھے یہ سیاست کر رہے ہیں اگر اس کا وجود پاکستان کے عوام کے سامنے جب آ جائے گا، کیوں دلچسپی نہیں ہے حکومت کو کہ 9 مئی اور 26 نومبر کی حقیقت کو پاکستان کے عوام جانے. ان کا جو بنیادی مقصد ہے وہ یہی ہے کہ یہ چیز جس کے پیچھے یا جس کے بلبوتے پہ یہ سیاست کر رہے ہیں یا اقتدار میں ہیں، وہ ان کا وہ ختم ہو جائے گا. تو اسی وجہ سے یہ بدنیتی کی بنیاد پر انہوں نے مذاکرات میں مختلف قسم کے بہانے کیے، بدنیتی کا مظاہرہ کیا، اور اس سے سب سے بڑھ کر کہ انہوں نے جب کمیشن بنانے میں لیت و لال سے کام لیا تو ان کی حقیقت سامنے آ گئی کہ یہ چاہتے ہی نہیں ہیں کہ یہ سچ عوام، پاکستان کے عوام کو پتہ چل سکے. یہ ایک کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہے ان کا، یہ کبھی بھی نہیں کریں گے. اور ابھی بھی ان کے پاس ٹائم ہے کہ اگر وہ یہ کمیشنز بنا دیں، اپنی نیت کا اظہار کر دیں، پاکستان کے عوام اس کو ویلکم کریں گے. اور اگر یہ نہیں کرتے تو اس کا مطلب یہی ہوا کہ یہ نہیں چاہتے کہ سچ سامنے آئے، اور جو سچ کو چھپانا چاہ رہے ہیں، ظاہر ہے ان کی جو اخلاقی حیثیت ہے پاکستان کے عوام میں، ان کی سیاست تو ختم ہو چکی ہے. لیکن ابھی یہ اسی چکر میں کہ کسی بھی طریقے سے یہ سلسلہ چلتا رہے، یہ اسٹیٹس کو برقرار رہے، یہ اسٹیٹس کو برقرار رہے گا. ملک کو بہت نقصان ہوا ہے، نقصان ہو رہا ہے، اور نیشنلی انٹرنیشنلی ہم اس کی بہت بھاری قیمت ادا کر رہے ہیں. تو ابھی بھی ان کے پاس وقت ہے کہ اگر کچھ بھی ایک رمق بھی ہے اس کی، اس ملک کی لیے کوئی وہ رکھتے ہیں، تو وہ اس سٹیٹس کو ختم کریں اور ایک ایسا ماحول کریٹ کریں جس سے کہ یہ ملک نارمل ہو سکے. کیونکہ نارمل نہیں ہوگا تو معاشی طور پہ، سماجی طور پہ، سیاسی طور پہ ہم کھڈے میں مزید دھنستے جائیں گے. بہت بہت شکریہ. میں ایک چیز ایک میں اضافہ کرنا چاہوں گا، ایک بات رہ گئی تھی. خان صاحب نے آج یہ بھی کہا کہ ہم تمام سیاسی قوتوں کی جانب ہاتھ بڑھا رہے ہیں. ہم نے شاہد خاقان عباسی صاحب سے بات کی، ہم سندھ بھی جائیں گے، وہاں جی ڈی اے کی جماعتوں سے بھی ملیں گے. لیکن بہت ہی اہم بات جو آج خان صاحب نے کی، انہوں نے کہا کہ ہم بلوچ جو گمشدگان ہیں ان کے ساتھ کھڑے ہیں، ہم مہارنگ بلوچ سے بھی ملیں گے. ہم پاکستان کو، پاکستان کی عوام کو صحیح معنوں میں آزادی دلانے کے لیے ہر اس قوت کے ساتھ کھڑے ہوں گے جو اقدار کے لیے، ہمارے جو بنیادی حقوق ہیں ان کے لیے لڑ رہی ہے. اس لیے مہارنگ بلوچ ہو یا کوئی اور ہو، کوئی پختون طاقت ہو، کوئی بلوچ طاقت ہو، سندھی طاقت ہو، جہاں کہیں حقوق کی پامالی ہو رہی ہے، تحریک انصاف ساتھ دے گی، اپنی آواز ان آوازوں کے ساتھ ملائے گی. ہم پاکستان کی وفادار ترین جماعت ہیں، ہم پاکستان کے نظریے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، لیکن حقوق کی پامالی کہیں بھی ہوگی، کہیں بھی لوگوں کو اغوا کیا جائے گا تو ہم ان کے ساتھ کھڑے ہوں گے. بہت شکریہ. یہ بتائیے گا کہ آپ کا جو مین ہے وہ جعلی حکومت کا نعرہ لگاتے ہیں، لیکن آپ نے مذاکرات میں 8 فروری کا کوئی ذکر ہی نہیں کیا، نہ ہی کوئی اس حوالے سے. نمبر 1. اور سر دوسری چیز، سپریم کورٹ نے بھی 39 جو آپ کی نشستیں تھیں ان کو تسلیم کیا تھا کہ وہ ایم این اے ہیں پی ٹی آئی کے.
اس کے اوپر بھی آپ نے مخصوص نشستیں لینے کے لیے یا باقی مخصوص نشستوں کا جو معاملہ ہے وہ پس پش ڈالا ہوا ہے؟ سر تیسری چیز بتائیے گا کہ کمیٹی آپ نے بنائی، ٹائم مقرر آپ نے کیا جوڈیشل کمیشن بنانے کے لیے، جو بھی ٹی او آر ہیں یا چیف جسٹس یا 3، یہ سارا کچھ سر آپ نے کرنا ہے تو حکومت نے کیا کرنا ہے؟ جی میں عرض کر دوں، آپ کے 3 سوال ہیں۔ پہلے آپ نے کہا کہ الیکشن کے حوالے سے ہم کیا کر رہے ہیں، ایسا بالکل نہیں ہے کہ ہم نے اسے پس پش ڈالا ہے۔ اگر آپ ہمارا جو چارٹر آف ڈیمانڈز ہم نے جو تحریری طور پہ دیا تھا اس کو پڑھیں تو کہتا ہے کہ ہم کھڑے ہوئے ہیں عوام کی آواز کے لیے، مینڈیٹ کے لیے۔ یہ 2 مطالبات ہم نے لکھا ہے، دیز آر پری ریکوزٹس فار اے وائڈر کانورسیشن۔ وائڈر کانورسیشن کا مطلب ہے کہ تمام معاملات جن میں الیکشن کا لوٹنا شامل ہوگا، بالکل پہلے پیرے میں آپ دیکھیے تو ہم نے الیکشن کے لوٹنے کی بات کی ہے، ہم نے لکھا ہے دیز آر پری ریکوزٹ فار اے وائڈر کانورسیشن، لہٰذا ایسا نہیں ہے کہ ہم نے اس کو چھوڑ دیا۔ دوسری بات آپ نے کی، دیکھیں مخصوص نشستوں کے حوالے سے صورتحال یہ ہے کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ آنے کے بعد انہوں نے 26ویں آئینی ترمیم کی۔ 26ویں آئینی ترمیم یہ کہتی ہے کہ کوئی بھی ریویو پٹیشن جو سپریم کورٹ کے کسی آئینی نوعیت کے فیصلے کے خلاف داخل کر دی گئی ہے اس ترمیم کے آنے سے پہلے بھی، تو وہ فوراً آئینی جو بینچ ہے، کانسٹیٹیوشنل بینچ جو 26ویں آئینی ترمیم کے تحت قائم کیا گیا ہے، وہاں جائے گی۔ اب ہمارے لیے یہ انتہائی میں سمجھتا ہوں ناقابل قبول صورتحال ہے، سپریم کورٹ کا ایک فیصلہ ہمارا مروجہ قانون ہے، پوری دنیا کا قانون ہے، اسی بینچ نے ریویو سننا ہوتا ہے، لیکن انہوں نے قانون بدل دیا، آئین بدل دیا، اور وہ بھی اغواکاری کے ذریعے کہ اب وہ ریویو انہی ججوں کے پاس جائے گا جو پہلے ایک رائے دے چکے ہیں اس حوالے سے، جو کہہ چکے ہیں کہ اکثریتی فیصلے کو نہ مانو۔ یہ تاریخ میں نہیں ملتا کہ ایک اقلیتی بینچ جو ہے یا اقلیتی ممبران ایک بینچ کے یہ کہیں کہ اکثریت کے فیصلے کو مت مانو۔ نہیں سن لیجئے، چونکہ ریویو وہاں پڑا ہوا ہے۔ اگر وہ ریویو حکومت کا کامیاب ہو جاتا ہے تو تمام مخصوص نشستوں سے ہم محروم ہو جائیں گے۔ یہ ہے اس وقت صورتحال، ریویو پڑا ہوا ہے، ہماری کنٹیمپٹ کی درخواست بھی پڑی ہوئی ہے، سپریم کورٹ کے 2 حکم آ چکے ہیں 8 ممبر بینچ کے، الیکشن کمیشن ٹس سے مس نہیں ہو رہا۔ ہم اس معاملے کو بالکل آگے لے کے جائیں گے، لیکن اب 26ویں آئینی ترمیم کے وجود کو ہم نے چیلنج کر دیا ہے، پیر والے دن سے وہ معاملہ آگے چلے گا۔ اگر 26ویں آئینی ترمیم کسی طریقے سے ختم ہوتی ہے، آئینی طریقے سے، آئینی بینچ ہی اس کو ختم کرتا ہے، تو پھر حالات یکسر بدل جاتے ہیں۔ پھر جو ہمارا معاملہ ہے مخصوص نشستوں کا، اس کا ریویو اسی بینچ کے پاس واپس جائے گا جس نے فیصلہ دیا تھا۔ اس وقت صورتحال یہ ہے کہ ایک بالکل نئے بینچ کے پاس یہ جا رہا ہے معاملہ۔ تو یہ آپ کا تیسرا بھی تھا آپ کا ایک سوال۔ جی کمیٹی بھی آپ نے خود سے دیکھیں، ہم نے یہ کہا کہ اس کمیٹی میں جو آپ نے کمیشن قائم کرنے ہیں وہ تو بالکل ایک اصول کی بات ہے نا، آپ اس اصول کی بات پہ ہم سے اگر اتفاق کر لیتے ہیں تو باقی جو جزیات ہیں ان پہ تو بات ہو سکتی ہے، لیکن اگر آپ اصولی طور پہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں ہم نے سچ جاننا ہی نہیں، 9 مئی کے حوالے سے یا 26 نومبر کے حوالے سے ہم نے ایک قدم بھی آگے نہیں بڑھانا، تو پھر کوئی بات رہ نہیں جاتی، جزیات کا تو معاملہ ہی نہیں ہے۔ دیکھیں 2015 میں ایک کمیشن قائم ہوا تھا 2013 کے الیکشن کے حوالے سے، ناصر الملک صاحب جو اس وقت چیف جسٹس تھے انہوں نے اس کی سربراہی کی تھی۔ ایسا نہیں کہا گیا تھا کہ چونکہ معاملات عدالتوں میں ہیں، الیکشن اپیلیں، الیکشن پٹیشنیں چل رہی ہیں، اس لیے الیکشن کے حوالے سے کمیشن نہیں بن سکتا۔ وہ معاملات اپنی جگہ ہوتی ہیں، لیکن ایک اوور آل جو جائزہ لینا ہوتا ہے، ایک جو عمومی جائزہ لینا ہوتا ہے کہ کیا ہوا، وہ بالکل مختلف بات ہوتی ہے۔ اس لیے کمیشن کے بارے میں مذاق اڑانا ہمیں یہ اندیا دیتا ہے کہ کوئی خلوص نہیں ہے دوسری جانب کی جزیات پہ بات ہو سکے۔ سلمان صاحب یہ بتائیے گا کہ بانی بیٹے نے جیسے آپ نے کہا کہ کمیشن نہیں بنا، عمران خان صاحب نے کہا، جی عمران خان صاحب نے کہا کہ مذاکرات نہیں بڑھیں گے آگے، تو آپ لوگ کہہ رہے ہیں کہ عوام میں مسئلہ لے کے جائیں گے، دوبارہ پھر پاکستان تحریک انصاف اسٹیٹ پاور یوز کریں گے، سب کچھ کر سکتے ہیں۔ دیکھیں احتجاج کرنا ایک آئینی حق ہے، آپ آئین کا آرٹیکل 15 پڑھیے، سڑکوں پہ چلنا ہر پاکستانی کا آئینی حق ہے، سڑک پہ چل کے سیاسی آواز بلند کرنا آئینی حق ہے، آرٹیکل 19 پڑھیے، آرٹیکل 17 پڑھیے، اکٹھے ہو کے کھڑے ہونا ایک آئینی حق ہے۔ یہ بنیادی انسانی حقوق ہیں، چلنا، کھڑے ہونا، بولنا، اگر یہ آپ نہیں دیتے تو زندگی نہیں ہے۔ تو ہم ہر وہ کام کریں گے جس کی اجازت ہمیں آئین دیتا ہے، ہم مقدمے بھی لڑیں گے، ہم پارلیمان میں بھی بیٹھیں گے، ہم سیاسی محاذ پہ بھی لڑیں گے، ہم دنیا سے مطالبہ کریں گے کہ جو اس ملک میں انسانی حقوق کی پامالی ہو رہی ہے اس کا نوٹس لیا جائے۔ انسانی حقوق کی پامالی کبھی کسی ملک کا اندرونی معاملہ نہیں ہوتا، یہ پوری انسانیت کے ضمیر کو جھنجھوڑنے کا باعث ہوتا ہے۔ تمام چارٹر، ہیومن رائٹس چارٹر اقوام متحدہ کا، دیگر تمام کورننٹس جو ہیں وہ یہ
लाजिम करते हैं हर मुल्क की हुकूमत को कि इंसानी हुकूक की ताबेदारी की जाए। अगर ऐसा नहीं होता तो तमाम आलम जो है उसको हम गवाह बनाएंगे। अच्छा सर, एक सवाल ये है कि कल इरफान सिद्दीकी साहब से जब मैंने पूछा तो उनका कहना था कि अगला जो इजलास था वो तहरीक इंसाफ के जो मुतालिबात हैं जुडिशल कमीशन के हवाले से बिलखुसूस उसी पर तो ही बात करनी थी, दरमियाना रास्ता निकालना था, लेकिन तहरीक इंसाफ ने फरार इख्तियार किया है। अगर वो बैठेंगे नहीं तो हल कैसा निकलेगा? और ये चीज भी क्लियर कीजिएगा कि आप लोगों ने जो डिमांड सामने रखे हैं, जो मुतालिबात हैं, वो अगर मुज़ाकरात नहीं होंगे तो फिर मरवान आप लोगों के मुतालिबात को कैसे हुकूमती कमेटी तस्लीम कर सकती है? बातचीत करेंगे। देखें क्या जरूरत थी वजीर कानून को ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की कि बिल्कुल ये काबिल गौर ही नहीं है इनके मुतालबात? क्या जरूरत थी इरफान सिद्दीकी साहब को बयान देने की टीवी पे आके कि बिल्कुल नहीं हम मानेंगे? ये पहल तो उन्होंने की है, खामोश रहते ना। अगर हमारे स्पोक्स पर्सन के मदरसे पे हमला किया गया हामिद रजा साहब के, तो ये क्या जरूरत थी? उस दिन तीसरी नशस्त के बाद बाहर निकलते ही हम पे हमला किया गया, मजाक उड़ाया गया, सख्त जुबान इस्तेमाल की गई। तो ये तमाम मामला दूसरी जानिब से आया है। अगर वहां से खामोशी होती तो हम भी खामोशी रखते। हमला वहां से हुआ है, मजाक वहां से उड़ाया गया है, बाकायदा हमला हुआ है मदरसे पे, हमारे लोगों को गिरफ्तार किया गया है, मारा पीटा गया है, और फिर कहते हैं आओ आके चौथी नशस्त में बैठ जाओ। क्यों किया ये सब कुछ? अच्छा सर, ये बताइएगा कि क्या मुज़ाकरात की विंडो अभी भी सिर्फ 28 को जो मुलाकात होने जा रही है बानी पीटीए से मुलाकात से मशरूत है या कमीशन लाजमी बनना होगा? पहला आपसे शिफ्टी साहब मुलाकात करके आए हैं आज, क्या मौलाना फजल रहमान, महमूद अज़ीज़ इनको मुज़ाकराती कमेटी में शामिल कर रहे हैं या तहरीक तहफ़्फ़ुज़ यानी पाकिस्तान के पहले हिस्से हैं? देखें, खान साहब ने आज ये कहा कि मुज़ाकराती कमेटी की फिलफौर उनसे मुलाकात कराई जाए। देखिए अब उनके जहन में क्या है, उस मीटिंग में क्या तय पाता है, मैं नहीं कुछ कह सकता। उन्होंने कहा कि मुझसे मुलाकात कराई जाए, लेकिन साथ ही उन्होंने ये कहा कि दोनों जो कमीशन है इनके हवाले से ऐलान किया जाए, उसूली ऐलान तो किया जाए ना। ये दोनों मामलात में समझता हूं अहम है। अगर उसूली ऐलान हो जाता है, फिर अगरचे 7 दिन गुजर गए हैं और हमारी इमरान खान साहब से मुलाकात होती है, तो हो सकता है इमरान खान साहब उसमें कोई रास्ता निकालें, कोई फैसला करें। लेकिन इस वक्त सूरत हाल ये है कि मुज़ाकरात खत्म हो चुके हैं। मैं नहीं समझता कि कमीशन की तश्कील के ऐलान के बगैर कोई चौथी नशस्त होगी। दोनों बातें जरूरी हैं, कमीशन की तश्कील का ऐलान भी हो और इमरान खान साहब से हमारी मुलाकात भी हो। जो दूसरा सवाल आपने किया शिबली साहब जवाब देंगे, लेकिन मुज़ाकराती कमेटी यही है जो तहफ़्फ़ुज़ आइन के लिए जो हम जद्दोजहद कर रहे हैं और एक बड़ा हम चाहते हैं एक कट हम करें, वो एक दूसरा मामला है। और उसके लिए जैसा जैसा कि मैंने कहा, हम मारंग बलोच से भी मिलेंगे, हम हर एक से मिलेंगे। जी देखें, बुनियादी तौर पे मकसद तो ये है कि जितनी भी जमहूरी कुव्वतें हैं, जितनी भी सियासी जमातें हैं, चाहे वो इलाकाई हैं या वो मुल्की सतह पर हैं, उनके साथ मिलकर एक बुनियादी कॉमन एजेंडा, मिनिमम कॉमन एजेंडा, और वो क्या है कि इस मुल्क में आइन और कानून की हुक्मरानी होनी चाहिए। इस पे जिसका भी इत्तेफाक है, हम उन सब सियासी कुव्वतों को साथ लेके चलेंगे और ये इसका जो दायरा है हम वो वसी करेंगे। क्योंकि देखें, ये वाहिद हुकूमत है और वो उसकी वजह भी यही है कि ये अवाम की सपोर्ट से ये नहीं आए हुकूमत में। आम तौर पे जो सियासी हुकूमतें होती हैं वो चाहती हैं कि मुल्क में सियासी इस्तेहकाम भी रहे और मसाइल कम हों ताकि वो चीज़ें कर सकें। ये वाहिद हुकूमत है जिसको कि इंटरेस्ट नहीं है, बल्कि वो उसको एक मुतज़ाद चीज़ समझती है कि जब ये स्टेबिलिटी आएगी तो उनका फिर रहना हुकूमत में बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट पाकिस्तान की इंटरेस्ट के खिलाफ है कि ये नहीं चाहते कि मुल्क में नॉर्मलसी आए, मुल्क में कानून और आइन की हुक्मरानी हो। जिस तरह से कवानीन पास हो रहे हैं, आपने देखा कि पीका का कानून जिस तरह का ड्रैकोनियन कानून है, उसको किस तरीके से नेशनल असेंबली से किस तरह से वो सेनेट में भी पास करना चाहते थे, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बिल्कुल अपने सहाफ़ी बरादरी के पीछे खड़ी हुई है। हम उनको सपोर्ट करते हैं और हम जो पीका के नई जो अमेंडमेंट्स हैं उसको हम रिजेक्ट करते हैं। ये बताइएगा कि आपने जो डिमांड की है कमीशन के क़याम की, हुकूमती लोग ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि ये हमारी बसात में नहीं है, इन लोगों ने हमारी बसात से बढ़ के डिमांड कर दी है। आपके बैकडोर चैनल्स पे एस्टेब्लिशमेंट के साथ भी राब्ते हैं, वेस्ट फगोर की मुलाकात आप सब जानते हैं, चेहरे उसकी बात लिस्ट है।
کیا اسٹیبلشمنٹ سے بھی آپ نے کمیشن کے قیام کی بات کی ہے؟ اور تحریک انصاف ایک سوال اکثر کرتی ہے کہ گولی کیوں چلائی، کیا آپ نے اس ملاقات میں اسٹیبلشمنٹ سے سوال کیا ہے کہ گولی کیوں چلائی؟ اور اس حوالے سے آپ ابھی بھی آپ کے مذاکرات بیک ڈور جاری ہیں یا پھر ان میں ڈیڈ لاک آ چکا ہے؟ دیکھیں، بیک ڈور مذاکرات کوئی نہیں ہے. گوہر صاحب وضاحت کر چکے ہیں. ایک میٹنگ تھی، سیکیورٹی کے حوالے سے تھی. اس دوران جو بھی گفتگو ہوئی، ظاہر ہے سیاسی استحکام کے بغیر نہ معاشی استحکام ہوتا ہے، نہ سیکیورٹی ہوتی ہے کسی بھی علاقے کی. اس حوالے سے بات ہوئی. کوئی ہمارے بیک ڈور مذاکرات جاری نہیں ہیں. یہ مانگنا کمیشن ہمارا بالکل حق ہے، اور دینا جو ہے وہ اب جو حکومت ہے اسی کی ثوابدید ہے نا. کمیشن آف انکوائری ایکٹ ہے، اس میں حکومت کو یہ طاقت حاصل ہے کہ وہ کمیشن قائم کرے، اور کوئی اس حوالے سے نوٹیفیکیشن نہیں کر سکتا. تو ہم بات تو نہیں سے کریں گے. ہم پہلے بھی کہتے رہے ہیں کہ یہ ایک بے بس حکومت ہے. ہمیں کہا جاتا تھا کہ نہیں، آپ سیاسی لوگوں سے بات نہیں کرنا چاہتے، آپ رائے فرار اختیار کر رہے ہیں. تو ہم نے کہا ہم کر لیتے ہیں بات. اپنے اختیار کا اظہار کرو، بتاؤ کہ تم ایک با اختیار حکومت ہو. اب نظر یہی آ رہا ہے، اور آپ سب کو بھی نظر آ رہا ہے کہ کون کتنا با اختیار ہے. سر ایک سوال یہ کہ جی شرح جی، ہم سب کو یہ نظر آ رہا ہے کہ میں غلط ہوں. جس طرح پرویز الہی کے گھر پہ کریک ڈاؤن ہوا تھا، پنجاب پولیس پہنچی تھی، اس مرتبہ صاحبزادہ احمد رضا کے گھر پہنچی، اور اس وقت پی ٹی آئی کی سپیس ختم ہونا شروع ہو گئی. اور اب بھی لگ رہا ہے کہ پی ٹی آئی تنہائی کی طرف چلی جائے گی مذاکراتی عمل سے دور ہوتے ہوئے. اس وقت بھی خان صاحب نے کہا تھا کہ آپ مذاکرات ختم کر دو. اب بھی 7 دن کا الٹیمیٹم دے کے ایسا جیسا کہ زبردستی چاہتے ہیں کہ 7 دن فائنل ہے، قیامت آ جائے گی. یہ کیوں کیا جا رہا ہے؟ ملک کے وسیع تر مفاد میں ملک تو 100 سال کی جدوجہد سے ترقی کرتے ہیں، آپ کو 7 دن برداشت نہیں ہوئے؟ نہیں، دیکھیں، یہ معاملہ اتنا سادہ نہیں ہے. ہمیں اب یہ احساس پہلے بھی تھا، اور اب بالکل یقین میں بدل چکا ہے کہ ان مذاکرات کے عمل کو دکھایا جا رہا ہے دکھاوے کے طور پہ کہ دیکھیں اس ملک میں سب ٹھیک ہو گیا، ٹھیک ہونے کو ہے، تاکہ اس ملک کے لوگوں کو بھی فریب دیا جائے جو کہ فریب نہیں دے سکیں گے، اور پوری دنیا کو یہ فریب دیا جائے کہ دیکھیں ہم تو میز پہ بیٹھے ہوئے بات کر رہے ہیں، سب چیزیں جو ہیں وہ اچھائی کی جانب چل رہی ہیں. جبکہ حقیقت وہ ہے جس طرف آپ نے اشارہ کیا، صاحبزادہ حامد رضا کے مدرسے پہ، گھر پہ جس طرح حملے ہو رہے ہیں، جس طرح لوگ آج بھی اغوا ہو رہے ہیں. یہ ہے حقیقت. حقیقت یہ ہے. یہ صرف انتظار پنجھوتا کا مسکراتا چہرہ اور شکستہ چہرہ نہیں ہے. یہ آپ اور میں ہم سب ہیں. یہ ہے آج پاکستان کی حقیقت. کوئی اس میں بعید نہیں ہوگا اگر آج شام میرے ساتھ یہ ہو جائے گھر پہنچنے سے پہلے، یا آپ میں سے کسی کے ساتھ یہ ہو جائے. تو ہم نے اس حقیقت کو سامنے رکھنا ہے، اس کو بھولنا نہیں ہے. ہم نے کمیٹی نہیں کھیلنا. خان صاحب بالکل اس بارے میں واضح ہیں کہ ہم نے ایک قدم اٹھایا، لیکن اب اگلا قدم جو ہے وہ پاکستان بھر میں اٹھے گا. اسی لیے ہم کہہ رہے ہیں کہ ہر سیاسی قوت کو ہم ساتھ لے کے چلیں گے، ہر ایک کو ہم آواز دیں گے. بالکل ہم تنہائی کی جانب نہیں جا رہے. تنہائی کو ختم کرنا یہ نہیں ہے کہ ہم ان لوگوں کے ساتھ میز پہ بیٹھ جائیں جن کے پاس کوئی اختیار ہی نہیں ہے. تنہائی کا ختم کرنا یہ ہے کہ ہم ہر اس شخص کو ساتھ لے کے چلیں، ہر اس جماعت کو ساتھ لے کر چلیں جو آئین کے لیے، انسانی حقوق کے لیے جد و جہد کرنا چاہتی ہے. سلمان اکرم رضا صاحب یہ بتائیے گا، کل خواجہ آصف نے یہ کہا کہ ہم ملک ریاض کے گرد گھیرا تنگ کرنے جا رہے ہیں، اس کو پکڑنے جا رہے ہیں. تو عمران خان نے یہ درخواست کی ہے کہ ملک ریاض صاحب جو 30 سالوں میں ان کے پاس ثبوت ہیں وہ عوام کے سامنے لائیں. تو آنے والے دنوں میں کیا تحریک انصاف ملک ریاض کو بھی ایک ہیرو کے طور پہ پیش کرے گی، اور ان سے کوئی رابطہ کیا جا رہا ہے باضابطہ طور پر؟ نہیں، کوئی رابطہ نہیں. دیکھیں، ملک ریاض نے خود کہا کہ میرے پاس وہ راز ہیں، میرے پاس وہ معلومات ہیں کہ میں وہ سامنے لے آؤں تو لوگوں کو بھاگنے کا موقع نہیں ملے گا، چھپنے کی جگہ نہیں ملے گی. تو لائیں نا. ہاں، ہم کسی بات سے نہیں ڈرتے. عمران خان صاحب کہتے ہیں میرا دامن صاف ہے. جو راز وہ کہتے ہیں ان کے پاس ہے، جو وہ حقیقت سامنے لا سکتے ہیں قوم کے، ضرور لے کر آئیں. بتائیں کیا ہوا، بتائیں کہ 460 ارب روپے کا معاملہ کیا ہے، بتائیں وہ 50 ملین پاؤنڈ کا محل کون سا تھا جو لنڈن میں ان کو خریدنا پڑا. تمام بات سامنے لائیں نا. بتائیں کون سی زمینیں ہیں جن پہ ان پہ دباؤ ڈالا گیا یا ان کو دی گئی، عطا کی گئی کہ ان پہ سوسائٹی بناؤ، اس میں اور کون حصے دار تھا. لائیں یہ تمام واقعات اور تمام حقائق قوم کے سامنے. ہمیں کوئی خوف نہیں ہے. سلمان اکرم راجہ صاحب، میرا سوال لیجیے. سر، آپ نے بلوچ جو مشتعل لوگ ہیں ان کے حوالے سے بات کی. جب آپ کی اپنی حکومت تھی تو اس وقت آپ نے کوئی بات نہیں کی. جب ہر کوئی پارٹی حکومت میں آتی ہے تو پھر وہ بھول جاتی ہے، بلوچوں کو بھی بھول جاتی ہے، پٹھانوں کو بھی بھول جاتی ہے، لیکن جو ہی وہ اپوزیشن میں آتی ہے پھر وہ کھڑی ہو جاتی ہے. آپ کے اپنی حکومت میں نہ آپ مانو بلوچ کے ساتھ کھڑے ہوئے، نہ آپ بلوچوں کے ساتھ کھڑے ہوئے. ایک اس حوالے سے بتائے گا. سر، دوسرا میرا جو مین سوال ہے وہ یہ ہے کہ مذاکرات عمران خان نے ختم کرنے کا اعلان کر دیا، اور علی امین گنڈا پور جو ایک قسم کا طاقتور حلقوں کے ساتھ
जो आपकी मुज़ाकरात करा रहे थे उनको भी केपी के की सदारत से हटा दिया, तो अब ये किस तरफ जा रही है? देखिए, हम अवाम की सियासत कर रहे हैं, हम कोई बंद कमरों की सियासत नहीं कर रहे। इमरान खान बिल्कुल इस हवाले से वाज़ेह हैं, और जो बलोच अवाम का अलमिया है वो पाकिस्तान का अलमिया है। देखिए, माजी कुछ भी हो, आपका माजी के हवाले से कुछ भी अंदाज़ा हो, हम आज बिल्कुल वजाहत के साथ खड़े हैं कि इस मुल्क में आइन और कानून की सरबुलंदी होनी है, और कोई भी उसका अगर मातूब होता है रियासती जबर का तो हम उसके साथ खड़े हैं। वो बलोच हो, वो पख्तून हो, वो सिंधी हो, पंजाबी हो, कश्मीरी हो, गिलगित बल्तिस्तान का बाशिंदा हो, जहाँ कहीं जुल्म होगा तहरीक इंसाफ आवाज़ बुलंद करेगी। यानी दोनों कमेटियां खड़ी हैं, तो कौन पहल करेगा? शिबली साहब जी, कैन यू दोनों रिपीट? कमेटियां अपने स्टांस पे खड़ी हैं। देखें, बात यह है कि इसमें हुकूमत की सवाबदीद है। कमीशन हमने अपनी डिमांड की है और एक जायज़ डिमांड की है, और अपने पूरे हमारी जो भी वो हैं शिकायत हैं, हमारे जो भी वो हैं तकालीफ हैं जो कि हमने गुजारी हैं, जो हमारे साथ हुआ है, हमने उसको मुल्क की इंटरेस्ट में उसको बड़ा मुख्तसर करके, आप मुझे बताएं कि जो दो डिमांड्स दिए हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, एक ये है कि पूरे माहौल को में थोड़ी सी एक नॉर्मल सी लाने के लिए जो कैदी हैं, सियासी कैदी, उनको रिहा किया जाए, और दूसरा ये है कि जो भी देखें, जो भी हुकूमती सियासतदान हो या उनकी अलाइड पार्टीज हों, वो 9 मई के पीछे छुप कर सियासत कर रहे हैं, उसको इस्तेमाल कर रहे हैं। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मानना ये है कि भाई अगर इस चीज़ को अगर आपने हल करना है तो ये तो नहीं हो सकता कि आप ही इल्ज़ाम लगाएं और आप ही कहें कि जी ये इस तरह हुआ है। तो उसमें अगर एक आपने हकीकत सामने अवाम के लानी है तो उसके लिए आपको ये 2 कमीशंस बनाने पड़ेंगे, और ये काम है हुकूमत का। हमने तो अपनी डिमांड कर दी है, अगर वो नहीं करते तो इसका मतलब है कि वो नहीं चाहते कि अवाम के सामने सच आए। बुनियादी चीज़ ये है, और उनका ये इक़्तिदार चलता रहे और मुल्क भले नीचे चलता जाए, अवाम बेशक ख्वार होते रहे। शिबली साहब, ये बताइएगा कि खान साहब ने चंद दिन पहले आपके हाथ वज़ीर आला केपी को कोई शायद कोई पैगाम भी जो है मोहसिन नकवी से हाथ मिलाने से मुतल्लिक, और सर दूसरी बताइएगा कि वज़ीर आला केपी जो है वो कब तक वज़ीर आला केपी रहेंगे? अगर जो आप बात कर रहे हैं पार्टी का ओहदा, वज़ीर आज़म इमरान खान थे और पार्टी का ओहदा उन्होंने चेयरमैन का अपने पास रखा हुआ था उस वक्त में। देखें, वो तो जो हमारा आइन, जो हमारी पार्टी का आइन जिस चीज़ की इजाज़त देता है तो वो तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन हमारे सूबे को आपने देखा है कि जिस तरह के कुर्रम हो गया और दहशतगर्दी जिस तरह उसने सर उठाया हुआ है, तो जो चीफ मिनिस्टर हैं अली अमीन, वो मसरूफ़ रहते हैं अपने इन कामों में, जिसकी वजह से हमारी पार्टी की जो तंजीम है उसको भी एक मुतहर्रिक करने के लिए, क्योंकि हमारी पार्टी हमेशा मुतहर्रिक रही है और अभी भी उसमें एक ऐसी चेंजेस ला रहे हैं, लाहौर में ला रहे हैं, पंजाब में ला रहे हैं, खैबर पख्तूनख्वा में सिर्फ ये किया है कि उसमें अली अमीन साहब को ज़रा ज़्यादा गवर्नेंस पे के लिए टाइम जो है जो उनको चाहिए, जो कि वो मसरूफ़ हैं, तो उसकी वजह से ये, बल्कि उन्हीं की अपनी दरख्वास्त पे, ये अली अमीन साहब ने खुद दरख्वास्त की थी कि जी ये ओहदा मुझसे ले लिया जाए, क्योंकि कोई जो इसको फुल टाइम दे सके। और आपको पता है कि जिन हालात में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, हमारी जो सियासी जदोजहद है उसके लिए एक मुसलसल 24 आवर्स एक फुल टाइम जॉब के तौर पे इसको अंजाम देना है, तो उसके लिए ये अलहदा किया गया। बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी।